الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم ولكن لا تشعرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم موت العالم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عالم دین جن کی عمر 80 سال مولانا محمد یوسف صاحب، ان کو لے کر گئے اس لیے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ناموس کے لیے مظاہرہ کیا، تو اس کے اوپر ان کو لے کر گئے۔ ان لے جانے والوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ 80 سالہ بوڑھا ایک عالم جس نے ساری زندگی درس و تدریس کے اندر گزاری، ان کو اٹھا کے لے گئے، ان کو مارا پیٹا اور اس کے بعد ان کو جیل میں بند کر دیا۔ وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ وہ تو کامیابی کے ساتھ چلے گئے دنیا سے، لیکن جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ان پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے لیے واجب کر لیا جہنم کو، ایک اتنے بڑے عالم کو شہید کر کے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت۔ لہٰذا اس بات پر نہ دیوبندیوں کا کوئی اختلاف ہے، نہ بریلویوں کا، نہ کسی اور مسلک کا، یہ کسی مسلک کے عالم ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ناموس رسالت کے لیے وہ گئے، مارا گیا ہے، اس میں تمام علماء متفق ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ان لوگوں کو گرفتار کرے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور حکومت بھی اس کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ کیا پاکستان کے اندر اس سے زیادہ ہزاروں آدمی نہیں ہیں جنہوں نے غداری کے نعرے لگائے ہیں، جنہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم ملک کے لیے غدار ہیں، ملک کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں؟ اور آپ کے سامنے اگر میں مثالیں دینا شروع کروں تو ہزاروں مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے واضح طور پر جو ہے انہوں نے ہماری افواج کے خلاف بات کی، اور انہوں نے اس کے علاوہ اور لوگوں نے کتنوں نے بات کی۔ آیا ایک آدمی اگر ناموس رسالت کے لیے جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اس کا دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، آخرت مقصد ہو، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، اور اگر انہوں نے کوئی کہا بھی ہے تو اتنی بڑی سزا دینا کہ ان کو باقاعدہ جو ہے مجرم کہلا دینا اور غدار کہلا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے ایسی زیادتیاں کر رہی ہے جس سے نتیجہ یہ آئے گا کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے کہ وہ جو ہے حکومت بھی ختم ہوگی اور ان کا نام و نشان بھی ختم ہوگا۔ آپ نے نہیں دیکھا لال مسجد کے اندر مشرف صاحب نے جو کیا، آج وہ اپنی بیماری پر رو رہے ہیں، اور لاکھوں آدمیوں میں ان کے بقول کہ وہ بیماری کسی ایک کو لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ طاقت کے بلبوتے پر اس طرح نہتے علماء کو، نہتے لوگوں کو بند کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اور ارباب حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ان کو چھوڑیں، اور تمام ائمہ مساجد اور خطباء سے اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے جمعے،
اور باقاعدہ جمعے میں اعلان کریں موجودہ حکومت نے جو ان کو بند کیا ہے ان کو فی الفور چھوڑا جائے، تاکہ امت مسلمہ کے کو مزید آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔